ڈاکٹر صاحب آج جو ہے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کا 10 نومبر سے نواز شریف صاحب کی زیر قیادت عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے شکوہ کرتی نظر آ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. کیا کہیں گے؟ یہ کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ یا سیاسی سرگرمیاں جب 10 نومبر سے شروع کریں گے جی تو پھر ہم بات کر لیں گے اس وقت. اور ابھی تو بہت دھند ہے. ابھی تو معاملات ایسے ہیں کہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے بہت زیادہ صحیح. کہ سب بندی بھی نہیں ہو رہی, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی نہیں شروع ہو رہی اور بہت سارے معاملات ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ جو غیر قانونی جو ہمارے ہاں غیر ملکی, یعنی یہ ایک تو افغان اسپیسیفک نہیں ہے, اس میں اور بھی صحیح. بہت سارے لوگوں کو جو پاکستان میں موجود ہیں غیر ملکی جو آپ کی بارڈرز وغیرہ کراس کر کے, خاص طور پہ سینٹرل ایشیا, ان کو بھی, اور جو غیر قانونی طور پہ ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے. جی یہ ذہن میں رکھیں. تو وہ آج ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے اور جی اس کے بعد یہ ہے کہ, اور میں آپ کو ایک بات, میری کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی, افغان دوستوں سے, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ ایک تو بڑی محنتی اور بڑی زبردست قوم ہے, اور پورے مشرق وسطیٰ میں, پاکستان میں, دنیا بھر میں کی جو تعمیرات ہیں یا جو باقی کام ہے اس میں افغانوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. اچھا اس سے آگے بھی, یعنی میں صرف جی یہ نہیں کہ وہ کوئی لیبر ورک میں ہی نہیں, جہاں ان کو موقع ملا یہ یعنی اوپر کے لیول تک, دفاتر میں بھی آپ کو نظر آئیں گے, بلو کالر جابس تک گئے. اب ایشو یہ ہے کہ وہاں پر حالات, وہاں پر اب وہ پہلی دفعہ پچھلے 70-75 سالوں میں افغانستان کسی سپر پاور کے انڈر نہیں ہے, یا وہاں پہ خانہ جنگی نہیں ہو رہی. وہاں پر خانہ جنگی جب بھی ہوئی ہے وہ 2 پاورز ٹکرائی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, کبھی سوویت یونین امریکہ, جی ٹھیک ہے, کبھی امریکہ اور طالبان. تو بات یہ ہے کہ اب پہلی دفعہ اس ملک کو بنانے کا وقت ہے کہ اپنے ملک کو تعمیر کرنا ہے, اور وہاں پر بڑی اپرچونٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو جتنے بھی یہاں پہ افغان دوست احباب جو سمجھتے ہیں وہاں کے معاملات کو, سینٹرل ایشیا سے ان کے رستے کھل رہے ہیں, وہاں پہ بہت کچھ ہونا ہے. تو ہنسی خوشی وہاں پہ جائیں, مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر پتہ نہیں اس وقت کیا, نہ جائیں, ملک کو تعمیر کریں, اپنے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا کریں. اور بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کی کرکٹ ٹیم کو دیکھ کے, وہ مطلب کہ اپنے ملک کو جا کے بنائیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کو بڑے اچھے انداز میں لیں اور بہت کوپریٹ کریں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ. بیچ میں شرارتی عناصر بھی ہوتے ہیں جو ایسے موقع پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اپنا وطن تو اپنا وطن ہے, اور یہ افغان قوم تو اپنے وطن کے لیے لڑی ہے بہت زیادہ. تو اب ان کو وطن ملا ہے, زمین ملی ہے بنانے کے لیے, تو جا کے بنائیں, تعمیر کریں, اور ایسے تعمیر کریں کہ دنیا دیکھے. صحیح. تو بڑی نیک دعائیں ہیں, تمنائیں ہیں ان کے لیے کہ وہ خیریت سے جائیں اپنے ملک, اور یہ ہے کہ وہاں جا کے وہ اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لیں, اور باتوں میں نہ آئے, ٹھیک ہے, بہکاووں میں نہ آئے کہ پتہ نہیں کوئی دہشت گردیاں اور یہ اور فلاں, اور اس سے نکل کے جا کے یہ اسٹیبلٹی کا وقت ہے. دوسرے جو فیض آباد دھرنا ہے, یہ تو اس میں تو یہ تو راہ چلتے کوئی سڑک پہ راہ چلتے, خیر میں ایسے کہتا ہوں, بڑے ذہین بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں راہ چلتے, کسی عام شخص سے بھی پوچھ لیں کہ اس دھرنے کے پیچھے کون تھا, ہوگا ایک ہی. ہمارے ملک میں ایک ہی شخصیت جو ہیں انہی کا نام طلوع ہوتا ہے ہر طرف سے, مطلب جہاں سے جھانکیں تو وہ ایک ہی نام آتا ہے سامنے, اور وہ آتا ہے دا گریٹ جنرل فیض حمید. مطلب ہر چیز کے پیچھے, مطلب ہے کہ خان صاحب کی حکومت اوپر سے نیچے تک اگر اس کی کوئی ڈاؤن فال کا ذمہ دار ہے تو وہ فیض حمید صاحب, جو نواز شریف صاحب سے بھی بات کر رابطے میں تھے آخری دنوں میں, مجھے بنا دیں, کبھی دھرنا ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہیں, ہر جگہ سے. تو مطلب ہے کہ میں تو سوچتا ہوں کہ ایک کاپی رائٹ لوں کہ کبھی انہوں نے کتاب لکھنی ہو, ایک انٹرویو انہوں نے دینا ہو, تو براہ کرم ایک تو مہربانی فرما کے ادھر دیں, ادھر آ کے تشریف لائیں, کبھی بتائیں تو صحیح کہ کیا
کی شخصیت کیا تھے، مطلب ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح. ہر جگہ تو ان کا نام نکلتا ہے، عدالت سے آ رہا ہوتا ہے، کبھی شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے کال کی، کبھی وہ یہ فائز عیسیٰ صاحب کے پیچھے او خدا کی پناہ ایسے لگے ہیں جناب. اور ادھر سے وہ آخری دن جب یہ حکومت کے جا رہے تھے خان صاحب کے، تو ایک ہی سوال ہم سارے لوگ بیٹھ کے ایک ہی سوال بار بار ہم سے ہو رہا تھا کہ یہ فیض حمید صاحب کے اندر کیا آخر ایسے معاملات ہیں، یہ تو آپ کو ڈچ کریں گے سب سے پہلے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کہاں جاتا ہے. ان کو وضاحت اپنی بہت سارے معاملات کی کرنی ہے، اور کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت تاریخ میں بہت کچھ اوپر نیچے ہوا ہے معاملہ بھی. دھرنا، اس کے نتیجے میں یہاں پہ فیصلہ، پھر پورا ریفرنس فائل ہوا، پھر یہ فائز صاحب اور باقی جج صاحبان کے مطلب ہے کہ یہ یعنی اس میں ایسے لوگ موجود ہیں عدالت کے اندر جو کہ عجیب قسم، میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، فائز صاحب بہتر جانتے ہیں ان کے نام، طارق مسعود صاحب بھی جانتے ہوں گے، اور یہ باقی لوگ بھی جانتے ہیں. شخصیات ابھی بھی عدالتوں میں موجود ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ان کے زیادہ قریب تھے. یہ ہر ایک کو پتا ہے اب اس پہ کیا بات کی جائے، لیکن یہ کہ بہرحال ہم تو احترام نہیں بات کر سکتے ہیں اسے. دوسری جو بات ہو یہ ابھی حکومت کی کمیٹی تو سائٹ پہ کر دی انہوں نے، کبھی عمل درآمد کریں، کچھ دن دے دیے شاید میرے خیال سے اس کے اوپر فیصلہ جو بھی عدالت. فائز صاحب بڑے طریقے سے عدالت جو ہے نا بڑے طریقے سے فیصلے کر رہی ہے، اور لوگوں کا اداروں پہ اعتماد بحال ہونا بہت ضروری ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ عدالت تو میرا خیال ہے کہ اس سے نکل گئی اب، کہ ہم خیال اور یہ اور وہ باتیں ساری چلتے ہیں، بینچ میں سب بیٹھتے ہیں، فل کورٹ بھی بیٹھتا ہے، وہ نکل گیا. باقی ادارے جو ہیں وہ بھی اب اپنی آئینی ذمہ داریوں کو، اور وہ بھی ملک میں یہ جو معیشت کے اوپر مختلف پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں اس کے اوپر توجہ دیں. باقی اسی میں اسٹیبلٹی کے دوران ہی پھر انتخابات ہوں، اور پھر اس کے بعد آگے جنہیں پولرائزیشن ختم ہو، روز جگ بگ بگ گالم گلوچ یہ سارے اس سے نکلیں تھوڑا سا، تاکہ ملک آگے کی طرف بڑھے. تو اور لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی تھی وہ تو ہوگا، تو الیکشن ہوگا نا، مطلب الیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے اگر لیول پلینگ فیلڈ، مطلب پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، براہ راست کسی کو بھی لا کے بٹھا دیا جائے، مطلب وزیر اعظم بنا دیا جائے. وہ جیسے وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے پرسوں کہا نا کہ لوگ میرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیک اوور ہوا، تو میں اس کے نتیجے میں آ گیا ہوں. تو حالانکہ میں تو آئینی طریقے سے آئے، انہوں نے وضاحت کی لمس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص ماحول تھا وہاں پہ. بہرحال یہ جو خطے کے حالات و واقعات بڑے خطرناک انداز میں یہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں اس وقت. اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو غزہ ہے نا، غزہ کی ایک پٹی، ہم کئی دفعہ اس کا نقشہ دکھا چکے ہیں غزہ کا، کہ ایک پٹی ہے غزہ کی، اور وہ ایسے طویل سی پٹی میڈیٹیرین اس کے ایک طرف، جس کو بحر ابیض بھی کہا جاتا ہے، بحر ابیض المتوسط. اچھا، اور یہ جو ہے یہ تو یہ جو ہے اب اس میں وہاں پہ جو اگر آپ یہ رفح کا بارڈر کھلا ہے آج، اور اس میں سے لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، کوئی 500 کے قریب لوگ یہاں سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت اچھی خبر آئی کہ یہ رفح کا بارڈر کھلا، اور وہاں سے جو زخمی ہیں شدید زخمی وہ مصر کے ہسپتالوں میں اب آ رہے ہیں غزہ سے، اور ساتھ ہی امدادی جو بڑے پیمانے پہ امدادی جو ٹرکس ہیں وہ غزہ میں داخل ہوئے ہیں مختلف ہسپتالوں وغیرہ میں، خوراک اور اس میں ہسپتالوں کا سامان بھی اور یہ بھی. اور یہ جو رفح ہے نا، اس کا اس طرح سے ہے کہ یہ جیسے رفح یہاں پہ ختم ہوتا ہے، یہ رفح کا بارڈر ختم ہوتا ہے، تو رفح کا جو گیٹ ہے نا، یہ 2 گیٹس ہیں اصل میں. پہلے یعنی اگر کسی نے وہاں سے غزہ سے آنا ہو تو پہلے ایک گیٹ کو کراس کرتا ہے رفح کا، جیسے یہ وجہ واغہ بارڈر ہے اس طرح سمجھ لیں نا، اس طرح سے. تو وہ پہلے ایک گیٹ کو کراس کرتے ہیں لوگ، پھر دوسرے گیٹ پہ آتے ہیں، وہاں ان کی چیکنگ ہوتی ہے. یہ فلسطینی سائیڈ ہے، یہ غزہ کی سائیڈ ہے. اس کے بعد پھر ایک علاقہ ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ جو بفر زون کہیں یا جو بھی کہیں. اچھا، وہاں پر جو غزہ سے نکلنے والے لوگ ہیں وہ بسوں میں بیٹھتے ہیں، اور وہ بسوں میں بیٹھ کے پھر جو ہے وہ مطلب
میرے خیال سے کوئی 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں ان کو. وہ بسیں جو ہیں پھر وہ آتی ہیں اس طرف جہاں پہ ایجپٹ کے گیٹ ہیں. یہ درمیان میں ایک علاقہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ مطلب یہ نو مین لینڈ ہے جو. اچھا یہ پرائیویٹ گاڑیاں نہیں آ سکتی, مطلب وہ بسیں ہی اس میں آئیں گی, ٹھیک ہے. تو ان بسوں میں ہی بیٹھ کے لوگ وہاں سے یہاں آئیں گے. یہ نہیں کہ جی گاڑی میں بیٹھ کے ایک آدمی کہے کہ میرے پاس تو پرمٹ ہے, تو میرے پاس تو لائسنس ہے, تو میں گاڑی میں بیٹھ کے رفح سے میں بارڈر کھلے گا تو میں چلا جاؤں گا واپس آ جاؤں گا. ایسے نہیں ہو سکتا. گاڑیاں وہیں کھڑی ہوں گی, اس میں جو ہے وہ بسوں میں بیٹھیں گے لوگ اور جائیں گے unless and until ان کو خصوصی اجازت ہو, جیسے اب ایجپٹ کی طرف سے دی گئی ہے کہ جی گاڑیوں میں زخمی اور یہ سارے. اچھا, اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ پھر کوئی 7-8 گھنٹے کے بعد رفح سے صحرائے سینا گزار کے سفر پورا, اور یہ بہت ڈیزرٹ کے اندر, اور پھر وہ قاہرہ تک پہنچتے ہیں. اور قاہرہ یہ درمیان میں بہت زیادہ ملٹری کی پریزنس ہے, انٹیلیجنس. یہاں پر ایک زمانے میں یہ وہ علاقہ ہے نا, ایک تو تاریخی طور پہ یہ صحرائے سینا اور وہ تو الگ, لیکن یہ روڈ ہے نا, اس روڈ کے اوپر بڑے بلاسٹ, اور یہ ماضی میں یہاں پہ بہت دہشت گردی کے واقعات ہوئے, تو یہاں پہ ملٹری پریزنس بہت ہے اور سیکورٹی کی پریزنس بہت ہے. اچھا, اب یہاں سے تو جاپان کے جو پاسپورٹ ہولڈرز تھے ان کو بھی چھوڑا گیا. آج جو ہیں وہ غیر ملکی جو ہیں ان کو بھی, یعنی غیر ملکی جو پاسپورٹ ہولڈرز تھے ان کو بھی حماس کی طرف سے آج جانے دیا گیا. صحیح. اس میں آسٹریلیا کے لوگ بھی ہیں, آسٹریا کے بھی ہیں, فن لینڈ کے بھی ہیں, جاپان کے ہیں, اس میں کافی ملکوں کے ہیں. امریکہ برطانیہ کے ابھی تک نہیں ہیں, لیکن امید کی جاتی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے بھی شاید چھوڑ دیے جائیں, شاید ابھی ان کچھ دن وہاں رہیں. لیکن 500 لوگوں کی ایک لسٹ ہے جن کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے رہا کرنا ہے حماس سے. بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اردن نے اسرائیل سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلوا لیا ہے, سفیر. ایک ان کے آپ کو پتہ ہے نا, اردن کے بھی تو سفارتی تعلقات. اردن پہلا اسلامی ملک ہے جس نے اپنے سفیر کو اب سے کچھ دیر پہلے واپس بلا لیے. سفارتی تعلقات اگر سب سے پہلے جن ملکوں کے 2 ملکوں کے بحال ہوئے تھے عرب ملکوں کے, تو وہ مصر اور اردن کے تھے. اردن نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا. اور اس سے پہلے جو ہے وہ بولیویا, چلی اور کولمبیا, یہ ہم نقشہ دیکھیں تو 3 جنوبی امریکہ یا لاطینی امریکہ کے 3 ممالک جو ہیں, ایک ملک نے تو سفیر اپنے سفارتی تعلقات ہی توڑ لیے بولیویا نے, 2 نے کہا کہ ہم نے سفیر کو واپس بلا رہے ہیں. لیکن اسلامی ملک جو پہلا ہے جس کے سفارتی تعلقات مکمل طور پہ سب سے پہلے بحال ہوئے تھے, جارڈن, انہوں نے اپنے سفیر کو واپس بلایا ہے. اور جارڈن نے اپنے سفیر کو واپس بلایا ہے اس ٹیلی فون کال کے چند گھنٹوں کے بعد, جو کہ وائٹ ہاؤس کے اعلامیہ اگر ہم دکھا سکیں تو وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کنگ جارڈن, کنگ عبداللہ دوئم اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے درمیان ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. اچھا, یہ ذہن میں رکھیں کہ کنگ عبداللہ نے پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا تھا, میزبانی سے انکار کر دیا تھا. بائیڈن آئے تھے تو بائیڈن نے پھر عمان جانا تھا, تو عمان وہ گئے نہیں تھے کیونکہ محمود عباس بھی نہیں آئے تھے اور ایجپشین پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ نہیں آئے تھے. تو یہ گفتگو ہوئی ہے, لیکن اس گفتگو کے کچھ دیر کے بعد جارڈن نے اپنے سفیر کو وہاں سے واپس بلوا لیا. اب اس کی ڈیٹیلز کچھ ہیں لیکن کچھ آئیں گی کہ کیا بات ہوئی اور کیا وجہ ہوئی,